السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ انسان کی زندگی میں انسان کے ساتھ کچھ مسئلے مسائل لگے ہوئے ہیں۔ وہ کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی وہ غریب ہوتا ہے، کبھی امیر ہوتا ہے، کبھی وہ فقیر ہوتا ہے، کبھی بادشاہ ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اسے عزت دے دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اسے خوشی دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اسے غم دیتا ہے، دکھ دیتا ہے۔ لیکن یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کبھی انسان کو غم دے کے آزماتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے کرتا ہے۔ کبھی غم دے کے آزماتا ہے، کبھی خوشی دے کے آزماتا ہے، کبھی بیماری دے کے آزماتا ہے، کبھی صحت دے کے آزماتا ہے، کبھی پیسہ دے کے آزماتا ہے، کبھی پیسہ لے کے آزماتا ہے، اولاد دے کے آزماتا ہے، اولاد نہ دے کے آزماتا ہے، اور اولاد کبھی بعض ٹائم اولاد دے کے واپس لے کے آزماتا ہے، کبھی اس کو بادشاہ بنا کے آزماتا ہے، کبھی اس کو فقیر بنا کے آزماتا ہے۔ لیکن کرتا یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کے لیے ہے کہ یہ انسان اس آزمائش میں پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ اب انسان کا یقین جس طرف ہوتا ہے، انسان اس طرف چل پڑتا ہے۔ جب اس کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، فرض کیا کوئی پریشانی معمولی سی آ جاتی ہے، تو سب سے پہلے ہمارا جو ہمارا جس طرف دھیان جاتا ہے، ہمارا یقین وہیں پہ ہوتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی بیماری آتی ہے تو ہم کسی اسپیسیفک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ہم نے اس ڈاکٹر کو اپنے لیے چوز کیا ہوتا ہے کہ ہم اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں جو ہے وہ یہاں سے شفا ملے گی۔ تو اب جب انسان اپنے اس یقین کے ساتھ اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اسے وہاں سے شفا ملتی ہے۔ لیکن شفا دیتا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن انسان کا یقین، اور اللہ تعالیٰ انسان کے اس یقین کی بھی علاج رکھتے ہیں جہاں سے وہ یقین اس نے اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے، جہاں سے اس نے اپنا وہ ایمان بنایا ہوا ہوتا ہے۔ وہ جہاں بھی جائے اپنے اس یقین کو لے کے، اللہ تعالیٰ اس کے اس کام کو وہاں سے کر کے دکھاتا ہے۔ لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ کرتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اب یہ ساری جو تمہید میں نے باندھی ہے، میرا مقصد کیا ہے؟ کیوں میں یہ باتیں آپ سے کر رہا ہوں؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل ہمارا یقین اور ایمان یہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہمیں بجائے اللہ تعالیٰ پہ یقین کرنے کے، ہمیں ایسے ایسے شعبدہ باز لوگ نظر آ جاتے ہیں، ایسے ایسے دم کرنے والے اور ایسے ایسے عامل اور ایسے ایسے نجومیوں کے پاس ہم جاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معافی دے، ان کو وہ اپنی تقدیر کے بھی مالک نہیں ہوتے۔ وہ اپنے خود ان کی حالت اتنی بری ہوتی ہے کہ اگر وہ کچھ کر سکتے تو وہ اپنی حالت کیوں نہیں سنوارتے؟ وہ کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھا کے اور وہ کہیں پہ جا کے دم کرتے ہیں، کہیں پہ جا کے وہ تعویذ بناتے ہیں، کہیں پہ جا کے وہ ٹوٹکے کرتے ہیں، اور اگر آپ کو ملے تو پھر آپ سے کہتے ہیں جناب آپ پہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے۔ اب چونکہ ہمارا جو ایمان ہے وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ جیسے ہی وہ کہتا ہے نا کہ آپ کے اوپر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، تو بس ہم کہتے ہیں باجی کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتا کس کو ہے اور یہ سب کچھ ہوتا کس کے ساتھ ہے؟ ہوتا یہ اصل میں غریب آدمی کے ساتھ ہے۔ غریب آدمی کو اللہ تعالیٰ نے غریب بنایا ہوتا ہے، تو جب اس کی صحت کا مسئلہ آتا ہے تو اب وہ کسی مہنگے ہاسپٹل میں تو جا نہیں سکتا، کسی اچھے ڈاکٹر کو تو دکھا نہیں سکتا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے، اس کے ٹیسٹ کیے جائیں اور اس کا باقاعدہ علاج کیا جائے۔ لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ غریب آدمی کو کہیں پہ بھی اس طرح کی سہولت میسر نہیں ہے، تو پھر وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ 50 روپے 20 روپے کے دم والے کے پاس چلا جاتا ہے، کسی نجومی کے پاس چلے جاتا ہے، اور وہ الٹا پھر اس کو کہتا ہے تیرے پہ جن ہے، تجھے تو کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، اتنے جن ہیں تیرے پہ 100 جن ہیں، تیرے پہ 50 جن ہیں، تیرے پہ 200 جن ہیں۔ یہ عجیب کہانیاں ہیں جو کہ روزمرہ ہماری سوسائٹی میں اتنے وہم اور اتنے توہمات میں ہمیں گھیرا ہوا ہے کہ یہ لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی دکانداری چمکاتے ہیں اور ہم اس کے اوپر یقین کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ اگر کسی چیز کے مالک ہوتے تو یہ اپنی ہی تقدیر، خود اپنا تعویذ لکھ کے اس سے اپنی تقدیر کیوں نہیں ٹھیک کر لیتے؟ یہ کیوں در بدر پھرتے ہیں اور لوگوں کی جن نکالتے پھرتے ہیں؟ یہ اس جن سے اپنے لیے کچھ بنگلہ وغیرہ کیوں نہیں بنوا لیتے؟ اس سے کوئی پجارو وغیرہ کیوں نہیں خرید لیتے؟ پجارو اور بنگلہ تو یہ آپ لوگوں کے دیے ہوئے ان پیسوں سے خریدتے ہیں جو یہ آپ سے بٹورتے ہیں۔ تو پھر اگر اتنا ان کے پاس جن ہیں اور دنیا میں جن ہیں اور اس کا کوئی علم بھی ہے کسی کے پاس، تو پھر یہ اس جن سے اپنے لیے کام کیوں نہیں لیتے؟ یہ آپ ہی کو کیوں کہتے ہیں کہ تیرے پہ جن ہے؟ اور ہر بندے کو کہتے ہیں، بلکہ میں نے یہاں تک سنا ہے کہ چھوٹے بچے کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس کے اوپر جن ہے۔ وہ بیچارہ بیمار ہوتا ہے، آپ اسے کہہ دیتے ہیں اس کے اوپر جن ہے، اس کو فلانے کے پاس لے کے جائیں، وہ جن نکالتا ہے۔ وہ جن کا علم اس نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ یہ علم اگر جنوں کا علم ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دیتا، صحابہ کرام کے پاس ہوتا، وہ جن نکالنے کا ہی کام کرتے، لیکن انہوں نے تو یہ کام نہیں کیا۔ اگر کہیں پہ کسی پہ کوئی مسئلہ آیا بھی ہے تو وہ نبی کے پاس گیا ہے، نبی نے اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو دم کیا ہے تو وہ بہت ریئر واقعات ہیں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ جو بھی جس کو کوئی مسئلہ ہوتا تو ادھر بھاگ پڑتا۔ اللہ کے نبی نے ان کا یقین بنایا تھا کہ ان کو دعائیں سکھائی تھی۔ یہ جو ہم روزمرہ کی دعائیں ہماری ہوتی ہیں،
جو صبح گھر سے نکلنے اور پھر رستے میں اور پھر سواری پہ اور پھر پہنچنے اور پھر واپس آنے اور پھر کوئی چیز کا کام شروع کرنے پہ جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہی تو ان کو سکھایا گیا تھا۔ اب ہمیں یہ تو آتا نہیں ہے، ہمیں صبح گھر سے نکلنے کی دعا تو آتی نہیں ہے، لیکن جب ہم گھر سے نکلتے ہیں اور ہمارے سامنے سے کوئی کالی بلی گزر جائے، ہمیں رستے میں کوئی ابلے ہوئے انڈے مل جائیں، کوئی دال وغیرہ کسی نے پھینکی ہو، تو بس ہم وہیں سے واپس آ جاتے ہیں کہ نہیں جی آج کام نہیں کرنا، کیونکہ میرا رستہ ایک کالی بلی نے کاٹا ہے، رستے میں ابلے انڈے پڑے ہوئے تھے، رستے میں دال پڑی ہوئی تھی، لہٰذا آج تو کام نہیں کرنا۔ وجہ پیچھے کیا ہے کہ ہمیں گھر سے نکلنے کی وہ دعا تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے۔ اب ہمیں کھانا کھانے کی دعا تو یاد ہی نہیں ہے، ہمیں رات کو سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن رات کو سونے کی دعا ہمیں یاد نہیں ہے، صبح اٹھنے کی دعا ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن پھر ہم ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کے پاس اور کوئی بھی حل نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی زندگی میں اچھے سے اچھا بندہ جو دیکھا ہے نا، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا بندہ ہے اور یہ جناب یہ بڑا باعمل بندہ ہے اور یہ غلط کام نہیں کرے گا، میں نے اس کو بھی دیکھا ہے کہ اس نے بھی جھوٹ بولا ہے، اور کس طریقے سے بولا ہے کہ جی آپ اس کے پاس گئے تو عجیب مطلب ہے کہ وہ آپ کے ساتھ وہ چھوبے بازی کرتے ہیں۔ ایک بندہ تھا، اس نے قلم رکھی ہوتی تھی، وہ قلم کو یہاں پہ رکھتا تھا، پھر اس کا دم کرتا تھا، وہ نشان لگاتا تھا، قلم کو دم کرنے کے بعد وہ قلم تھوڑا سا لمبا ہو جاتا تھا، اللہ جانے اس کے پیچھے وہ کیا کارکردگی تھی، لیکن وہ کہتا تھا جی یہ دیکھیں جی یہ قلم جو ہے یہ لمبا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب آپ کے پہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے۔ ایک اور کو میں نے دیکھا تھا، وہ عورتوں کی قمیضوں کو سونگ کے بتاتا تھا، عورتوں کی اسپیشلی لیڈیز، چونکہ ہماری جو عورتیں ہیں یہ تو بہت زیادہ وہم کی شکار ہوتی ہے نا، توہمات ان کے پاس بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اس کے وہ لیڈیز کی قمیضوں کو سونگ کے بتاتا تھا کہ یہ آپ کے کسی نے کچھ کیا کہ کسی نے کچھ نہیں کیا۔ یہ علم اس کے پاس کہاں سے آ گیا؟ میرا سوال یہ ہے، یہ علم اگر اس کے پاس تھا یا یہ کہیں پہ تھا، اس علم کا مدرسہ کہاں پہ ہے؟ اس علم کی یونیورسٹی کہاں پہ ہے؟ یہ علم اس کو کس نے بتایا کہ سونگ کے بتاؤ کہ کسی نے کچھ کیا کہ نہیں کیا؟ خدا کے بندو، آپ کے اوپر کوئی بیماری آئی ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے، آپ کے اوپر کوئی آزمائش آئی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہیے۔ آپ ان پیروں نجومیوں اور فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ آپ کو جناب الٹے طرف لگا دیتے ہیں کہ جناب آپ کئی ایسے دنیا میں کئی ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، وہ آپ کو یہ نہیں کہتے، وہ آپ سے کہتے ہیں بھائی نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر آزمائش آپ کے اوپر لے کے، لیکن اکثریت کیا ہے کہ وہ ہمارے ان چیزوں سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ میں کہتا ہوں یہ آپ کے اوپر جن ہے، آپ کے اوپر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، آپ کے اوپر جادو ہے، آپ کے اوپر فلانا ہے، آپ کے اوپر فلانا ہے، اور ہم جناب اس کے اوپر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ ہم اپنے رکشے پہ سوار ہوتے ہوئے، رکشے سواری کی دعا ہمیں نہیں آتی، لیکن ہم نے اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا جوتا باندھا ہوا ہوتا ہے، یہی جوتا کبھی آپ کو پجاروں کے پیچھے نہیں باندھا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ہم اپنے گھر میں تلاوت تو نہیں کرتے، قرآن تو نہیں پڑھتے، لیکن اپنے گھر کی باہر گیٹ کے اوپر ایک ہانڈیا رکھی ہوتی ہے، یا وہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا وہ نال جسے کہتے ہیں جو گھوڑوں کے سموں کے نیچے لگتا ہے، وہ لگایا ہوا ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے گھر کو نظر نہیں لگے گی۔ کسی بڑی سے بڑی 10 کنال 20 کنال 15 30 کنال کی کوٹھی کے باہر آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی، کسی امیر آدمی کے پاس آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ اگر یہ دم اور درود اور یہ تعویذیں اگر اتنے کام کرتے تو کیوں یہ لوگ اتنے بڑے بڑے جو لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے، ہم 50 روپے کسی کو دے کے کیا دم کروائیں گے؟ مجھے بتائیں، جو کروڑوں روپیہ دے سکتے ہیں وہ کسی سے دم کروا کے، کسی سے تعویذ کروا کے اپنا کام کروا لیتے نا، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہ جو بڑے بڑے ہمارے سیاستدان ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ الیکشن لڑتے ہیں، ان کو الیکشن لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو پھر ایک کام کرتے کہ جناب یہ کسی بڑے عامل کو دیکھتے، اسے کوئی کروڑوں روپیہ دیتے یا لاکھوں روپیہ دیتے اور اس سے کوئی اچھا سا عمل کرواتے، تعویذ بنواتے اور جیت لیتے، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہ تو باقاعدہ ووٹنگ ہوتی ہے، ووٹنگ میں پھر دھاندلیاں ہوتی ہیں، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر جھگڑے ہوتے ہیں، اور اس سے یہ کام کرتے ہیں۔ اگر یہ تعویذ، یہ گنڈے، یہ عامل، یہ پیر، یہ سارے جتنے اگر یہ اتنے ہوں تو پھر یہ لوگ ان سے کیوں نہیں جا کے ملتے اور ان سے جا کے تعویذ کیوں نہیں بنوا لیتے؟ یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں، تو پھر یہ تعویذ کے ذریعے اس کا کام تمام کر دیتے ہیں نا، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سارا کچھ غربت کے مارے لوگ ہیں، ان کے پاس ان کے ساتھ ہو جاتا ہے جناب۔ وہ جناب اگر کسی کو کوئی بھی بیماری آ جاتی ہے تو وہ فٹافٹ پہنچ جاتا ہے عامل کے پاس، اور عامل نے ایک اچھا جو کام رکھا ہوا ہوتا ہے وہ کیا رکھا ہوتا ہے؟ وہ یہ فلانا پیسے نہیں لیتا، لیکن اس کا طریقہ کار بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں آپ جو مرضی دے دیں۔ یہ جو آپ جو مرضی دے دیں نا، یہ اتنا پیارا لفظ ہے۔ ہمارے یہاں پہ ایک ہاسپٹل چلتا ہے، آئی ہاسپٹل چلتا ہے، اس کے وہ بھی فیس نہیں لیتے، وہ فیس نہیں لیتے۔ انہوں نے جو بکسے لگائے ہوئے ہیں، وہ آپ ان کے ریسیپشن پہ جائیں، آپ ان سے کہیں جی مجھے پرچی بنا دیں، کتنی فیس ہوگی؟ وہ آپ سے کہیں جی ہم فیس نہیں لیتے، آپ اس ڈبے میں ڈال دیں جو کچھ آپ نے ڈالنا ہے۔ یہ ہاسپٹل چل رہا ہے، ہاسپٹل بہت پیارا ہاسپٹل ہے، اچھا ہاسپٹل ہے۔
اب جس بندے نے 10 روپے دینے ہوتے ہیں نا، یہ فقرہ بڑا زبردست ہے کہ میں پیسے نہیں لیتا، جو آپ نے دینا اللہ کی رضا کے لیے آپ دے دیں، یہ فقرہ بڑا زبردست ہے. اب اگر ان کی فیس فرض کیا 20 روپے ہوتی یا 50 روپے ہوتی نا، تو بندہ 50 ہی دیتا، اور ہر بندہ 50 روپے دیتا. لیکن جب آپ اس کو یہ بتاتے ہیں اس ڈبے میں ڈال دو، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ کبھی 100 ڈال رہے ہیں، کبھی 200 ڈال رہے ہیں، کبھی 500 ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے مزید فائدہ ہوتا ہے، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یہ بہت زبردست قسم کا نسخہ ہے کہ آپ کسی سے کہیں جی میں پیسے نہیں لیتا، آپ کے بس میں جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے دے دیں. یہ فقرہ بڑا زبردست ہے. پھر یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، اور یہ فلانا تو پیسے تو لینا ہی نہیں جی، ساڑھے پیرا نے کبھی پیسے نہیں لے پیسے نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ ڈال دیں جو آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک بندے نے 1000 روپے ڈال دیا اور دوسرے نے 500 ڈال دیا تو حساب تو برابر ہو گیا نا. اگر ایک بندے نے 1000 ڈال دیا دوسرے نے کچھ بھی نہ ڈالا پھر بھی حساب برابر ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ اور ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا جو کہے نہیں جی، وہ پیسے جیب میں رکھ کے جاتے ہیں وہاں پہ نا. اسے دم کروانے کے لیے بندہ جاتا ہے نا، وہ کتنا بھی غریب ہو نا، وہ جیب میں پیسہ رکھ کے جاتا ہے. اور یہ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، تو ایسے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے جو ادھار مانگ کے اپنے پیر کو دیتے ہیں. ادھار مانگ کے اپنے پیر کو دیتے ہیں. بلکہ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو گئی ہے، کہ ایک پیر صاحب تھے، اس کا مرید تھا، اس نے اس کو دیکھا کسی ہاسپٹل میں اس پیر صاحب کو دوائی لیتے ہوئے، اور وہ مرید وہاں پہ تھا. اب جب پیر صاحب کو دیکھا تو پیر صاحب دوائی لے رہے تھے، تو مرید نے کہا جی حضرت جی آپ یہاں پہ کیسے؟ اس نے کہا جی میں اپنی دوائی لینے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا جی لائیں پرچی مجھے دیں، میں آپ کو دوائی لے کے دیتا ہوں. اس نے جناب جا کے میڈیکل اسٹور سے اپنے پیر صاحب کو دوائی لا کے دی، اور پھر پیر صاحب سے کہا پیر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب بہت بیمار ہیں، کل میں آپ کے پاس لے کے آؤں گا، ذرا اس کو دم تو کر دیں. پیر صاحب خود دوائی لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور مرید صاحب اپنے والد کو بجائے دوائی لانے کے لیے اس کو کہتے ہیں پیر صاحب کو کہ آپ اس کو دم کریں. اپنے والد صاحب کو دوائی نہیں لے کے دے رہا ہے، اس کو پیر صاحب کو کہہ رہا ہے اس کو دم کر دیں. یہ ہماری حالت ہے نارمل. ہم ان لوگوں کے ہاتھوں جناب ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو جناب رش ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ یہ لوگ. تو جب انسان کا ایمان اور یقین کمزور ہو جاتا ہے نا، وہ پھر مخلوق کے اوپر گرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہوا نا اس کے پاس نہیں جاتا. اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیمار ہو جائیں تو پھر آپ جو ہے نا مطلب ہے کہ دوائی چھوڑ کے تو پھر آپ صرف اللہ اللہ کریں بیٹھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیمار ہونے کا جو طریقہ رکھا ہے وہ کیا رکھا ہے کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو بیمار ہونے کے بعد آپ کو دوائی کی طرف جانا ہے. دوائی میں نے شفا رکھی ہے، اور یہ دوائیاں کئی دوائیاں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں. اب اس کی کچھ سائنٹیفک دوائیاں ہیں، کچھ جو ہے وہ اس کی جو دوائیاں ہیں وہ دوسری جو کہ جس کو حکیمی دوائیاں کہتے ہیں، یا پھر جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو طب نبوی ہے جو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنا دی ہیں وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس سے آپ دوائی لیتے ہیں، آپ اس کو دوائی کو سنت سمجھ کے آپ استعمال کرتے ہیں، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن آپ ایک جاہل کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ اپنا علاج تو کر نہیں سکتا، لیکن آپ اسے کہتے ہیں جی آپ میرا علاج کر دیں، مجھے دم کر دیں، مجھے تعویذ دے دیں. تو پھر آپ سے وہ کیا کہتا ہے جی آپ پہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. وہ جب آپ سے کہتے ہیں آپ پہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے تو آپ پھر سوچنا شروع کر دیتے ہیں کس نے کچھ کیا ہے. ہاں وہ فلانے نے کچھ کیا ہوگا. پھر آپ پوچھتے بھی ہیں آپ بتا سکتے ہیں یہ کون ہے؟ وہ پھر آپ کہتے ہیں نہیں یہ ہم نہیں بتاتے، اتنے تو ہم نہیں، ہم لڑائیاں نہیں کرواتے گھروں میں. ہاں میں آپ کو نشانی بتا دیتا ہوں کہ وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر آپ کو نشانیاں ضرور بتاتا ہے. تو یہ اگر آپ ان لوگوں کے پاس نہ جائیں اور آپ کوئی جائز طریقہ اور جو اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا کیا ہوا ہے اگر آپ اس کو استعمال کریں تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور لوٹنے اور لٹانے سے بچ سکتے ہیں. تو برائے مہربانی اپنے ایمان کو کمزور نہ کریں، اللہ تعالیٰ پہ اپنا ایمان جو ہے وہ پختہ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار بتایا ہے اور اس کے نبی نے جو طریقہ بتلایا ہے، صحابہ کرام نے جو طریقہ بتلایا ہے اس کو اپنائیں تو آپ دنیا میں ہمیشہ کے لیے سرخرو ہوں گے اور آپ ان چیزوں کی وجہ سے برباد کم از کم نہیں ہوں گے.